السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم المقام جناب مولانا عمران کیلانی صاحب، آپ نے یہ سوال کیا کہ اگر عورت تقریر کر رہی ہے اور عورتیں ہی سننے والی ہیں اور کوئی بھی وہاں پر غیر محرم موجود نہیں، تو کیا ان کا یہ فعل جائز ہے یا نہیں؟ تو جہاں تک جواب کا تعلق ہے تو آپ مجھ سے سینئر ہیں، بہتر جانتے ہیں، لیکن میں اپنے ناقص علم کے مطابق جواب دیتا ہوں کہ اس سے اعلیٰ، عمدہ اور بہتر تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو بہت ہی اعلیٰ کہ اللہ کے دین کو آگے پہنچانا، ماؤں بہنوں کو سمجھانا، اور پھر کوئی کسی قسم کی اس کے اندر تو قباحت ہے ہی نہیں جو آپ نے سوال کیا۔ اس سے بہتر کام تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر وہاں پر اس تقریر کرنے والی یا تلاوت کرنے والی یا نعت پڑھنے والی کی آواز جو ہے وہ غیر محرموں کی طرف جا رہی ہے، تو بعض فقہا کے نزدیک یہ یعنی کہ غلط ہے، پھر ان کے نزدیک قباحت ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ تو لیکن جو مفتہ بہی قول ہے چاروں مسالک کے نزدیک، وہ یہی ہے کہ عورت کی آواز عورت نہیں ہے، لیکن اس میں فتنہ ضرور ہے، جس طرح مبسوط للسرخسی، امام سرخسی مبسوط میں فرماتے ہیں کہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 133 میں ہے کہ عورت کی آواز عورت تو نہیں ہے، لیکن فتنہ اس میں ضرور ہے۔ اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ چاروں یعنی کہ مسالک اس کو مفتہ بھی قول ان کا یہی ہے کہ یہ عورت نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی متعدد مقامات اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے سوال کریں تو پردے کے پیچھے کریں۔ اب جو سوال کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے تو ظاہر ہے وہ جواب بھی دیں گی، تو اگر آواز عورت ہے تو پھر جواب یعنی کہ دینا ان کا یہ ایک بڑا عجیب سا، تو پتہ چلا یہاں سے عورت کی آواز عورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی ازواج کو کہیں فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ جب کوئی ان سے بات کرے تو اپنی آواز کو نرم لہجے میں نہ ان کا جواب دیں۔ کیونکہ اگر آپ ایسے کریں گی تو ان کے دل میں، جس کے دل میں کج روی ہے، ٹیڑھا پن ہے، مرض ہے، تو وہ کوئی بری توقع نہ ذہن میں رکھ لے۔ یعنی کہ سخت لہجے میں، یہاں سے فقہا نے یہ کہا کہ سخت لہجے میں غیر محرم سے بات کرنی چاہیے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ جو سخت لہجے میں بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے آواز عورت نہیں ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیروں احادیث موجود ہیں کہ صحابیہ آتی اور اپنے مسئلے کا حل پوچھتی، اور کوئی بھی ایسی حدیث مبارکہ منقول نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہو کہ آپ یعنی کہ سائڈ پہ ہو جائیں، یا کہا ہو کہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لو۔ اسی طرح بڑی فقیہ صحابی حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یعنی کہ ترمذی شریف حدیث نمبر 3883 ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جاتے اور ہر مسئلے کا حل حضرت عائشہ سے پاتے۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یعنی کہ ملاقات بھی کرتے رہتے۔ ملاقات کا مطلب یہ نہیں کہ پردے کے اندر سوال و جواب ہوتے رہتے۔ تو اگر آواز بھی عورت ہے تو ان کا سوال و جواب کرنا یہ کیسا؟ تو اس حدیث مبارکہ کی شرح جو ہے امام ابن حجر نے فتح الباری میں کہا ہے کہ یہاں سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ عورت کی جو آواز ہے وہ عورت نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بعض آپ کو احادیث ایسی ملیں گی کہ جو ظاہراً ایسے لگیں گی کہ عورت کی آواز عورت ہے، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مسلم شریف حدیث نمبر 2657 میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانوں کا زنا سننا ہے۔ تو یہاں سے عورت کی آواز کو عورت کہنا درست نہیں۔ کانوں کی آواز کے ہر وہ کام آواز جو آپ کو شہوت کی طرف لے جائے، برے فعل کی طرف لے جائے، تو یعنی کہ
اس کا سننا یعنی کہ زنا ہے، نہ کہ تو ان حالات میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک مرد ہے، لڑکا ہے، اگر اس کی طرف دیکھ کے کسی کو شہوت آتی ہے، اس کی طرف بھی یعنی کہ دیکھنا حرام ہے۔ تو پتہ چلا کہ عورت کی جو آواز ہے وہ عورت نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔